سب سے پہلے تو میں اس بات کی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جس دیدہ دلیری ڈھٹائی کے ساتھ رول آف لا کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سے پہلے عمران نیازی صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھا اور پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کو 7 ماہ تک روک کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ کی حیثیت سول عدالت یا مجسٹریٹ دفعہ 30 سے بھی ان کی نظر میں کم ہے، اور یہ بدترین عدالتی توہین تھی جو عمران نیازی صاحب نے کی۔ اب ان کی بندوق کے نشانے پر الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کر رہا ہے، تو عمران نیازی صاحب اس ادارے کو روزانہ بے توقیر کرتے ہیں، اور آج ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح الیکشن کمیشن کے نوٹس کے باوجود انہوں نے سوات میں جلسہ کیا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن عمران نیازی صاحب کی قومی اسمبلی کی رکنیت فوراً معطل کرے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی تب ہوگی جب بڑا قانون کی گرفت میں آئے گا۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہے وہ آئین قانون کو اپنی جوتی کے نیچے روندے اور اس کے خلاف کوئی ادارہ کارروائی نہ کرے، تو پھر ہر طاقتور اس ملک میں آئین اور قانون کا مذاق اڑائے گا۔ آج عمران نیازی صاحب نے ایک بار پھر خود کو نسیم حجازی صاحب کے ناول کا ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی آزادی کی وہ کتنی بڑی علامت ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ جو پاکستان کی خود مختاری کی علامت بنتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں، یہ ایبسلیوٹ ناٹ وہاں کہاں گیا تھا جب آئی ایم ایف کے آگے آپ سرنڈر کر رہے تھے؟ جب اسٹیٹ بینک کو آپ فروخت کر رہے تھے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر چلا گیا تھا؟ جب غریبوں کے اوپر 400 ارب کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے تھے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کدھر چلا گیا تھا؟ پاکستان کی خود مختاری جتنی آپ کے دور میں کمپرومائز ہوئی ہے، ماضی میں کسی حکومت نے پاکستان کی خود مختاری کا اتنا سودا نہیں کیا۔ آج آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ مہنگائی کے ساتھ کھڑا ہونا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ بے روزگاری کے ساتھ کھڑے ہونا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے غربت بڑھتی ہوئی اس کو سپورٹ کرنا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ 180 روپے پہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے توقیری کر دی گئی ہے اس کو سپورٹ کرنا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع دینا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے میڈیا کا گلا گھونٹنا، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمے، کردار کشی اور بہتان میں پی ایچ ڈی کرنا۔ آپ 4 سال کا جواب دیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ کوئی نئے اداکار نہیں ہیں، کوئی نئے حکمران نہیں ہیں، آپ 4 سال سے یہی اداکاریاں کر رہے ہیں، 4 سال سے یہی تقریریں آپ قوم کو سنا رہے ہیں، لہٰذا قوم اب آپ کی اصلیت جان چکی ہے۔ خالی تقریروں سے آٹا، آلو، پیاز، ٹماٹر، گھی، بجلی کا بل یا گیس کا بل لوگوں کا ادا نہیں ہوتا۔ آپ کی تقریروں سے غریب آدمی اس مہنگائی کے ساتھ جو آپ نے توڑی ہے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آپ کی ان جھوٹی تقریروں سے غریب آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائیاں نہیں خرید سکتا۔ آپ نے پاکستان میں جو بربادی اور انتشار پیدا کیا ہے اس کی پچھلے 70 سال میں کوئی
मिसाल नहीं मिलती। और आज फिर आप पाकिस्तान के इदारों को ललकार रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन को उसी तरह बेतौकीर किया है जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट को बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले के बाद बेतौकीर किया था। आप खुद को शहनशाह मुअज़्ज़म साबित करना चाहते हैं कि मैं आइन से बड़ा हूं, मैं कौमी असम्बली से बड़ा हूं, मैं कौमी इदारों को जवाबदेह नहीं हूं। तो जनाब इमरान नियाज़ी साहब, अब आपका वक्त एहतसाब का आ गया है। आप सवात, मेलसी, कराची की दौड़े ना लगाएं, इधर आएं, कौमी असम्बली में 172 रुकन कौमी असम्बली पेश करें। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है। आपके खिलाफ कोई मैराथन रेस का नोटिस नहीं है कि आपने दौड़ दौड़ के अपनी आनियां जानियां दिखानी है, अपने जलसे दिखाने हैं। जब जलसों का टाइम आएगा तो हम जलसा भी खेलेंगे। अभी तो तहरीक अदम एतमाद है। इतना दौड़ने की बजाय यहाँ बैठें, 172 अराकीन का एतमाद साबित कर दें तो मज़े से हुक्मरानी करें। लेकिन अगर आप एतमाद खो चुके हैं तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, कौम को मज़ीद महाज हराई की तरफ ना धकेलें। आपका ख्याल है कि आपके 10 लाख के मजमे से पाकिस्तान के मुंतखब कौमी असम्बली के अराकीन को आप हरासा करके, डरा के अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से बच सकेंगे, तो यह आपकी भूल है। आपके खिलाफ फैसला हो चुका है। आज 10 दिन हो गए हैं। आपके कारनामे और आपके करतूत तो ये हैं कि कोई भी आपका साथी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि आपके पीछे खड़ा होकर हाथ खड़ा करे और अपनी हमायत का ऐलान करे। इसलिए कि जो भी आपके हमायत में हाथ खड़ा करेगा वो अवाम का दुश्मन ठहरेगा, वो महंगाई का साथी होगा, वो नौजवानों की बेरोजगारी का साथी होगा और वो गरीबों की उन पे गुर्बत ढाने का साथी होगा। तो इसलिए आज आपके साथी भी आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अवाम के अंदर आपकी पॉलिसियों का दिफा नहीं कर सकते। तो बेहतर है आप किसी नसीम हिजाजी के नावल की फिल्म के अंदर जाके कोई किरदार अदा करें। वजीर आजम वो होना चाहिए जिसे गरीब आदमी का दुख और दर्द का एहसास हो, उसे टमाटर, प्याज, आलू, घी, आटा और चीनी की कीमतों का पता हो। पाकिस्तान के अवाम वो वजीर आजम चाहते हैं जो उनके लिए महंगाई पे काबू पाए, जो उनके लिए रोजगार पैदा करे, जो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करे। आप पाकिस्तान की किस हैसियत से बात करते हैं? आपने पाकिस्तान को कर्जों के चुंगल में धंसा दिया है। इमरान नियाजी साहब, आपने पाकिस्तान को डेट ट्रैप में धकेल दिया है। आने वाली हुकूमत आपके कर्जों के बोझ के फंदों से बड़ी मुश्किल से निकलेगी और हम आपसे कर्जों का हिसाब लेंगे कि आपने ये कर्जे अपने खसारे पूरे करने के लिए लिए हैं और पाकिस्तानी अवाम की गर्दनों के ऊपर उनको लाद के मजे से चले जाएंगे। आज आप कहते हैं कि वो भगोड़े हैं। इमरान नियाजी साहब, मुझे याद कराने दीजिए, भगोड़े तो आप हैं। कैलिफोर्निया की अदालत के भी भगोड़े हैं और अपने मुल्क की अदालतों के भी और इलेक्शन कमीशन के भी भगोड़े हैं जिसका आप सामना नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की औलाद बाहर है, तो बराए मेहरबानी बताइए, क्या आपकी औलाद का कोई लाहौर में चुबुर्जी का पता है या आपकी औलाद कहां पर रहती है? इस किस्म के जातियात के हमलों की बजाय अपनी कारकर्दगी पे बात करें। आप बताएं कि पाकिस्तान आज क्यों कर्जों में फंसा है, पाकिस्तान क्यों महंगाई में फंसा है, पाकिस्तान में क्यों लॉ एंड ऑर्डर तबाह है, पाकिस्तान में क्यों बदतरीन रिश्वत और करप्शन आपके दौर में जोर पकड़ रही है, पाकिस्तान का नौजवान आज क्यों बेरोजगार है। 4 साल से आप हुकूमत में हैं, इन बातों का जवाब दें। सवाल जी कोई?
احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ کاف لیگ جو ہے وہ آج لاہور واپس روانہ ہو گئی ہے. گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا گیا نجی ٹی وی چینل کو پرویز الہی صاحب کی جانب سے. اس انٹرویو کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور آج فوراً سے بیان سے مکر جانا کہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے, ہم حکومت کے اتحادی ہیں, ساتھ رہیں گے, آخر تک ساتھ دیں گے, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے ان کا جو انٹرویو میں نے سنا اور آج جو انٹرویو سنا دونوں ہی سچ ہیں, کیونکہ کل کے انٹرویو میں انہوں نے جو حقیقت ہے وہ بیان کی, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی وہ باضابطہ طور پہ حکومت کے اتحادی ہیں اور ابھی حکومت سے جدا نہیں ہوئے, تو لہٰذا کل کا انٹرویو بھی سچ تھا اور آج کا انٹرویو بھی سچ ہے. یاسر اقبال صاحب یہ فرمائیے گا, عمران خان صاحب مختلف جلسوں میں کہتے ہیں کہ وہ اچھائی ہے اور آپ ساری کی ساری اپوزیشن ہے وہ برائی ہے, تو اب جیت اچھائی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی؟ دیکھیے عمران نیازی صاحب جو خود کو سچائی کی علامت کہتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا یو ٹرن لینے والا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے عوام کو فراڈ اور دھوکے سے کوئی خواب دکھایا ہو اور اتنی ہی ڈھٹائی کے ساتھ اس خواب کو چکنا چور کر کے اس کے خلاف کام کیا ہو. جتنے جھوٹے وعدے عمران نیازی صاحب نے کیے ہیں قوم سے, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں بجلی گیس سستی کروں گا, میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, میں ایسے لوگوں کو ساتھ نہیں ملاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, ہر بات کا الٹ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو وہ کون سی سچائی ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں؟ اصل میں تو جتنا جھوٹ انہوں نے اپنے 4 سال میں بولا ہے, شاید پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں کسی حکمران نے اتنا جھوٹ نہیں بولا. سر یہ بتائیے گا کہ عمران صاحب نے آج کہا آج ہی نہیں روزانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوہوں کا شکار کرنے جا رہے ہیں, 3 چوہوں کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں, اور چوہوں کا شکار تو بلی کرتی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کون شکار کرنے کس کا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کا انداز بیان ہے اس کو میں دہرا نہیں سکتا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرے والدین کی تربیت ایسی ہے کہ وہ احترام انسانیت سکھاتی ہے. ہم مخالفت پہ یقین رکھتے ہیں لیکن ہم انسانیت کا احترام بھی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں, اور ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی نہیں سمجھتے. آج پاکستان میں عمران نیازی صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ نوجوانوں کے اخلاق اور ان کی تربیت خراب کر رہی ہیں. میں پیمرا سے درخواست کروں گا کہ وہ عمران نیازی صاحب کی تقریریں نشر ہونے پر پابندی لگائے, چونکہ جو گفتگو وہ کر رہے ہیں, میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے ماں باپ ہیں جو عمران نیازی کی تقریر والی گفتگو اپنے بچوں سے کروانا چاہیں گے. جس قسم کی زبان عمران نیازی بولتے ہیں, پاکستان کا کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے بھی اس طرح کی گفتگو کریں یا اس طرح کے الفاظ بولیں. ایسر اقبال صاحب ٹی چوک پہ تصادم سے بچنے کی کوئی اسٹریٹجی ہے اگر دونوں طرف سے جلسے ہو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا کہ وہ حکومت کے وزیروں کے بیانات کا سو موٹو نوٹس لے. یہ بہت سنگین حملہ ہے پارلیمنٹ کے اوپر, آئین کے اوپر, کہ جہاں حکومت کے وزراء کھلے عام جتھوں کی سیاست, ہجوم گردی کو دعوت دے کر پاکستان کے منتخب ایوان کے نمائندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہجوم کے اندر سے تم نے جانا ہے اور اس سے باہر آنا ہے, ہم دیکھیں گے تم کیسے عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہو. تو اگر یہ جتھوں اور ہجوموں کی سیاست اس ملک میں رواج پائے گی تو پھر آئین اور قانون کدھر جائے گا؟ تو یہ سپریم کورٹ کے بالکل ہمسائے میں پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی اگر دھمکیاں دی جائیں گی تو کل کو پھر سپریم کورٹ کو بھی یہ لوگ اسی طرح دھمکائیں گے. ایسر صاحب ادھر سے اگر بتائیں گے کہ 12 دن کا وقفہ ڈال دیا ہے, 25 کو اجلاس ہوگا اور اس کے آگے چل کے پھر عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی, تو یہ اتنی جو تاخیر کی جا رہی ہے اس سے آپ کی جو پلاننگ ہے, جو بھی منصوبہ بندی ہے, اس کا اسے نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے جو اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ خان صاحب نے سوال میں کہا کہ 3.5 سالوں میں ہم نے
साहब की ये जो स्टेटमेंट है इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, और अगर ये हकाइक से बरक्स है तो फिर हकीकत आप बताओ। देखिए, खान साहब इस हद तक तो ठीक कहते हैं कि पिछले 3.5-4 सालों में उनकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, महंगाई पैदा करने के लिए, बेरोज़गारी पैदा करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, आलमी तौर पे तनहा करने के लिए, तो इस कारकर्दगी का तो माजी की कोई हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर जो ये ताख़ीर हो रही है, ये इस बात का सबूत है कि इमरान नियाज़ी साहब की गेम इज़ ओवर। उनके नंबर नहीं हैं। अगर उनके पास नंबर होते तो जितनी बड़कें ये मार रहे हैं, 48 घंटों में इजलास बुलाते, हमारी मोशन को डिफीट करते और मज़े से हुक्मरानी करते। वज़ीर आज़म की भी सांसें फूली हुई हैं, वज़रा की भी सांसें फूली हुई हैं, और उनके चेहरों पे साफ नज़र आ रहा है कि घड़ी 12 बजा रही है, क्योंकि उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। एहसन साहब, हुकूमत ये कह रही है कि आइन में कौमी हुकूमत नाम की कोई गुंजाइश नहीं है, और फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की बात करके अपने आइन से इनहराफ कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लोग जो सिर्फ गाली गलोच कर सकते हैं, ये ना जमहूरियत को जानते हैं ना आइन को जानते हैं। आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि कौमी असम्बली के अंदर जो नुमाइंदा कुव्वतें हैं वो मिलकर मखलूत हुकूमत नहीं बना सकती। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर जो भी नुमाइंदा जमातें आएंगी उन्हें मिलकर एक मखलूत कौमी हुकूमत बनानी चाहिए, ताकि मुल्क के जो बड़े बड़े कौमी मसाइल हैं उन्हें कौमी इत्तफाक राय के साथ हल किया जाए। तो मैं नहीं समझता कि आइन किसी ऐसी तजवीज़ की मुमानियत करता। चलो, थैंक यू जी।